صل على سيدنا محمد۔ حضور علیہ السلام کی اس ظاہری دنیا سے وصال پر صحابہ غم منائے تو ان کا غم منانا ان کے لیے جائز اور ہمارا خوشی منانا یہ ہمارے لیے جائز۔ یہ سب سے پہلی دلیل ہے۔ اب بولیے یہ کیسی بات، ایک ہی دن وہ غم منائے تو بھی جائز، ایک ہی دن ہم خوشی منائے تو بھی جائز، یہ کیسے؟ اب اس کا بالکل مختصر سا جواب یہ ہے لوگوں، صحابہ کرام غم کیوں منائے تھے اس کو ذہن میں رکھے۔ صحابہ کرام اس وجہ سے غم منا رہے تھے کہ لوگوں آج جس ذات کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے وہ ذات ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جس ذات کے پیچھے ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے اب زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جن کے ہاتھوں کے اوپر ہم مصافحہ کیا کرتے تھے، جن کے قدموں کو چوما کرتے تھے، اس ذات کو اب ہم مصافحہ بھی نہیں کریں گے، قدم چوم بھی نہیں سکیں گے۔ جن کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے پیٹ کی بھوک اور پیاس کو مٹایا کرتے تھے، اب وہ چہرہ ہمارے نگاہوں کے سامنے کبھی نہیں آنے گا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام روئے تھے۔ صحابہ کرام کا رونا سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیں صحابہ کرام رونے کی وجہ مختصر کہ ان کے درمیان سے نبی گئے اس وجہ سے روئے۔ اب ہم کیوں نہیں رو رہے، کیوں خوشی منا رہے؟ اس کا جواب یہ ہے ہم بھی روتے تھے۔ اگر ہم بھی نبی کے زمانے میں ہوتے، ہم بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوتے، ہم بھی نبی سے مصافحہ کیے ہوتے اور ہمارے درمیان سے نبی چلے جاتے تو ہم بھی رویا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا، نبی ہمارے درمیان سے نہیں گئے، نبی صحابہ کے درمیان سے گئے۔ اب بولیے کہ خوشی کیوں منا رہے؟ خوشی کیوں منا رہے؟ تم نہیں رو رہے، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ خوشی منانے کی وجہ کیا ہے؟ خوشی کیوں منا رہے اس کا جواب یہ ہے، اب مختصر سا ایک لائن میں پورا جواب آتا ہے۔ نبی کے آنے سے، بار بار دوہرا، نبی کے اس دنیا میں آنے سے امت کو جو نعمتیں ملی ہیں، امت کو جو فضیلتیں ملی ہیں، وہ نعمتیں نبی کے جانے سے واپس چلے جاتی تو ہم بھی تمہاری طرح غم منایا کرتے۔ سمجھ میں یہ آ رہے کو؟ پھر دوہرا، نبی کے آنے سے جو نعمتیں اس امت کو ملی وہ نبی کے جانے سے وہ نعمتیں چلے جاتی تو ہم بھی روتے کہ کاش نبی ہمارے درمیان اور بھی ہوتے، وہ نعمتیں جو صحابہ کو ملی تھی وہ ہمیں بھی ملتی، اس وجہ سے ہم بھی روتے۔ مگر ایسا ہوا؟ ایسا ہوا ہرگز نہیں۔ نبی کے آنے سے جو نعمتیں ہمیں ملی تھی کوئی ایسی نعمت نہیں جو نبی کے جانے سے چلے گئی، کوئی نعمت نہیں سوائے صحابہ کرام کو اپنا دیدار کرانے کے۔ اس ایک نعمت کے علاوہ کوئی نعمت اللہ واپس نہیں دیا۔ اور حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جو علت لیے خلق و طہور اور مسجدہ، لوگوں مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب کی شریعت میں نماز پڑھنا تھا مگر ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے چار دیواری بنا لینا، اس کا نام مسجد کچھ بھی رکھ دینا، کبھی جا کر نماز پڑھ سکتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنی امتیں ہیں سب کے لیے زمین کو ناپاک کر دیا، کہیں پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے پہلے کچھ جگہ فکس کرنا، وہیں پر جا کر نماز پڑھی جاتی۔ اب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، طوفان آیا، ساری زمین کو غسل دیا گیا، زمین تب بھی پاک نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، یہ مجھ سے پہلے لوگ تھے جو نماز پڑھنے کے لیے کسی جگہ فکس کرنا پڑتا تھا، جہاں دل چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ساری زمین کو ناپاک بنا دیا تھا، ویسی ناپاک زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قدموں کی برکت سے پوری زمین کو پاک و صاف بنا دیا۔ صرف پاک ہی نہیں بلکہ طہورا، اس زمین کے اندر اتنی صلاحیت قابلیت آ گئی کہ ناپاک آدمی کو پانی کے بغیر بھی یہ زمین اسے پاک کر سکتا ہے۔ تیمم کے ذریعے آدمی جب پانی نہیں ملتا اسی زمین پہ ہاتھ مار کے اپنے آپ کو پاکی لے سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی کے قدموں کی برکت سے۔ اب اس کو جواب دیں، ہم بھی غم مناتے تمہاری طرح مزدوروں کی طرح۔ کب غم مناتے؟ نبی کے آنے سے یہ نعمت ساری زمین کو جو پاک کیا گیا یہ نعمت اللہ واپس لے لیتا۔ لوگوں جب تک نبی تم میں تھے تب تک یہ نعمت تمہارے کو دے رہا ہو، جب نبی واپس آ رہے ہیں یہ نعمت تم سے چھین رہا ہو۔ اللہ اگر چھین لیتا تو ہم بھی کیا کرتے؟ غم مناتے۔ وہ
وہ نعمت نہیں گئی، اس وجہ سے ہم نعمت ملنے کی خوشی میں ہم خوشی منا رہے ہیں۔